السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارہ خان۔ ناظرین، پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو ہے بڑی افواہوں کا بازار گرم کیا جا رہا تھا کہ کبھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا، کبھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا، یا دا کنٹری از ایٹ ورج آف بینکرپسی، ابھی بس پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ پاکستان کے انڈیکیٹرز، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر آ جاتی ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، جو اس کو اکنامک ٹریجیکٹری پاکستان کی امپروو کرنے کے لیے، اور ان کی جو مسلسل محنت کے نتیجے میں ہم نے پھر دیکھا کہ کیسے پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ تقریباً 48% جو ہے پاکستان کے اندر ایف ڈی آئی انکریز ہوا ہے سال 2024 کے اندر۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 31% جو ہے ریمیٹنسز آپ کی انکریز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے $8 بلین کی آپ کی ایگرو ایکسپورٹس جو ہیں وہ 2024 میں ہوتی ہیں، اور یہی جو ایگرو ایکسپورٹس ہیں لاسٹ ایئر اگر ہم دیکھیں تو $5.8 بلین ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ دیکھا کہ جو مہنگائی ہے وہ مئی 2023 کے اندر جو ہے 38% کی بلند ترین سطح پر کھڑی ہوتی ہے، اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو مہنگائی کی شرح جو سی پی آئی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس، وہ کھڑا ہے 4.9% کے اوپر۔ تو کیا پاکستان جو اپنی میکرو اکنامک پوزیشن کا یہ جو تسلسل ہے، اور جو سول ملٹری قیادت کا جو ایک کوآپریشن ہے، یہ اس چیز کو بحال رکھے گا؟ کیا ہم واقعی میں اکنامیکلی آگے بڑھیں گے سال 2025 کے اندر، یا ہماری جو ہے سیاسی عدم استحکام کی سچویشن اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ اپنے نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کھلواڑ کرنے کا جو سلسلہ جاری ہے، اگر یہ واقعی میں جاری رہتا ہے تو کیا جو ہمارے معاشی گینز ہیں کہیں وہ ریورس تو نہیں ہو سکتے؟ تو ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے ایک معروف کاروباری شخصیت خالد فاروق قاضی صاحب کو۔ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ایک پکچر، اکنامک پکچر رکھی ہے پاکستان کے بارے میں، کہا یہ جا رہا تھا کہ بس ملک ابھی ڈیفالٹ ہوا تو تب ڈیفالٹ ہوا، جو ایک ایسا نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ کاروباری جو شخصیات ہیں اور آپ لوگوں کی جو بزنس کمیونٹی ہے، کیا آپ لوگ اس بارے میں اس چیز کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا واقعی میں پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہم نے اس کے اوپر قابو پایا تھا پھر؟ جی سارہ خان، بہت شکریہ۔ ویژن پوائنٹ کی ٹیم کا بھی شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اور کرنٹ مارکیٹ سچویشنز کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا۔ پاکستان الحمدللہ ایک ایسا کنٹری ہے کہ جو بہت سارے وسائل سے بھی مالا مال ہے اور بہت ساری اپارچونیٹی سے بھی مالا مال ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سب سے بڑی نعمت سے بھی نوازا ہے وہ ہے یہاں کے پاپولیشن اور یوتھ پاپولیشن، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جو الحمدللہ پاکستان کو بہت ساری چیزوں کے اندر اسٹرانگ کرتے ہیں، کہ آپ کے پاس مین پاور ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں کہ جن کو آپ بروقار لا کے جو آپ اپنے آپ کو ایک اچھا ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی ہے نیریٹو ہوئے ہیں، اور جو اکنامک سچویشن تھی 2023 کے اندر، ٹھیک ہے، اور 2023 کے اندر جب لاسٹ گورنمنٹ ختم ہوئی اور پھر اس کے بعد کولیٹرل گورنمنٹ جنریٹ ہوئی، اور بہت سارے کنسنسس تھے اور بہت سارے پرابلمز ایشوز تھے، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کو ڈس آنرز کیا یا کچھ کیا، کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ایک اماؤنٹس آنی تھی، جو فنڈز آنے تھے، جو اسٹاپ اوور ہوئے، اس کا امپیکٹ آیا۔ اور پھر اوبویسلی اس وقت ایک سچویشن ایسی بن چکی تھی کہ پاکستان کے ریزروز کے اندر وہ فنڈز نہیں تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے، اور پھر اس گورنمنٹ میں بھی کولیٹرل گورنمنٹ کے اندر بھی کوشش کی گئی، اور پھر جب دوبارہ الیکشن کے ذریعے سے گورنمنٹ آئی اور ایس آئی ایف سی کی بنیاد رکھی گئی، اور ان تمام دونوں اسٹیک ہولڈرز نے ٹریڈرز کے ساتھ بھی، بزنس کمیونٹیز کے ساتھ بھی مل کے اس کو سالو آؤٹ کیا، اور ایک امپیکٹ تھا، اور اس سے کافی بزنس جو سچویشن تھی وہ کافی ڈاؤن تھی، اور لاسٹ 2 ایئرز سے اکانومی کی سچویشن کافی ڈاؤن تھی۔ لیکن الحمدللہ ابھی یہ جو پچھلے چند ماہ سے اور اس سے کافی جو ہے نا
وہ الحمدللہ بہتری آ چکی ہے. اور ہم نے یعنی کہ واقعی میں ایک بہت بڑا جو چیلنج تھا بینکرپسی کا ہمارے اوپر لٹک رہا تھا, ہم نے جو ہے میوچلی جو ہے سول ملٹری قیادت نے مل کر اس کو ریزالو کر لیا, اس پہ قابو پا لیا. ابھی ہم نے دیکھا کہ کیسے جو CPI ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے مئی 2023 کے اندر جو ہے وہ 38% کی بلند ترین سطح کے اوپر ہوتا ہے, اور اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں 4.9% اور اس سے بھی نیچے جانے کی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2024 واز دا ایئر آف ڈس انفلیشن, یا پھر جو ہے مہنگائی کو کم کرنے کی سطح پر لانے کا سال تھا؟ آپ نے جو فگرز بتائے ہیں ٹھیک ہے, اس کے مطابق تو کافی بہتری آئی ہے اور مزید بہتری کی بھی گنجائش ہے. اور جو ابھی تک بہتری تو آ رہی ہے, لیکن جو ٹریگر ڈاؤن جو ہے نا نیچے لیول تک ابھی پراپر نہیں ہو رہی. ابھی بہت اس پہ محنت کی ضرورت ہے, اور کہ اس کو ٹریگر ڈاؤن کیا جائے اور ایسی پالیسیز اور ایسے چیزیں کی جائیں کہ جس سے یہ نیچے تک جو ہے نا عام آدمی تک ٹریگر ڈاؤن ہو. اچھا, عام آدمی کی اگر آپ نے بات کہی ہے تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جیسے اگر آپ کاسٹ آف الیکٹریسٹی جو ہے بجلی کے بل وغیرہ کی بات بھی ہوتی ہے, IPPs کے ساتھ جو ہے ہم بہت سارے معاہدے ری نیگوشیٹ ہو رہے ہیں, اور اس میں ایک بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے, سامنے آئی ہے, اور باقی اور معاملات کو بھی دیکھا جا رہا ہے, اور حکومتی ذرائع سے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ بائی مارچ 2025 جو ہے بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ جو کمی سامنے آ جائے گی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے اس میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ مہنگی بجلی کا ہونا بھی تھا؟ دیکھیں IPPs تو جنہوں نے تمام گورنمنٹس نے جو بھی کیے, اس کا بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت کو ضرورت تھی کہ بجلی کی شارٹیج کو کم کرنے کے لیے IPPs کو لایا گیا. لیکن IPPs کے ساتھ جو معاہدے کیے کہ اب منظر عام پہ آ رہے ہیں, اور اب ان کو ٹریگر ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو ریوائیو کیا جائے. بنیادی طور پہ جب ہم کسی بھی چیز کی بنیاد کو صحیح سمت میں لے کے چلیں تو اس سے اچھا فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے. اگر بنیادی طور پہ ان کی معاہدوں کو سٹارٹ سے ہی ایک اچھی بنیاد کے اوپر رکھا جاتا, اور جتنی ہم ان سے ضرورت کی بجلی لے رہے تھے اتنی ہی اگر چیزیں پیمنٹ کی جاتی تو اتنے افیکٹ نہ آتا. اب بھی اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو کیا جائے تاکہ جتنا بھی بجلی کمرشل سیکٹرز کے لیے اویلیبل ہوگی, کمرشل کے لیے اکنامیکل پرائز کے اوپر اویلیبل ہوگی, تو ہی پروڈکشن کیپیسٹی اور کاسٹ افیکٹنگ پروڈکٹس نکل, اور اس میں پہ مہنگائی جو ہے آپ کو اوبیسلی چیزیں جو اچھے ریٹ کے اوپر ملیں گی. اچھا, ایک اور بھی بڑی اہم ترین بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2024 کے اندر آپ کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹس انکریز ہوئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایگری ایکسپورٹس ہیں تقریباً جو ہے $8 بلین کی آپ کی ایگرو ایکسپورٹس پہنچ گئی ہیں, اور اگر ہم لاسٹ ایئر کو دیکھیں تو $5.8 بلین تھیں یہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا سیکٹر جو ہے اس کی گروتھ زیادہ ہوئی اور اچھی ہوئی ہے, اور جو ہے مزید کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 2025 کے اندر؟ دیکھیں 2025 کے اندر انشاءاللہ گروتھ آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال کائبر ریٹ کیا تھا, 21% تھا, اور جب آپ بینکنگ سے فائنینسنگ کرانے جائیں تو آپ کو 23 سے 24% پہ مل رہا تھا. اور لوگ اپنی پیمنٹس کو, اپنی انویسٹمنٹ کو بینکس کے اندر رکھ رہے تھے کہ 3 سے 4 سال کے اندر آپ کی پیمنٹ ڈبل ہو رہی ہیں. اب وہی کائبر ریٹ جب نیچے آ کے 13% پہ اس وقت ہے, جو کہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ آ جائے گا سنگل ڈیجٹس کے اوپر. جب لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو نکال کے بینکوں سے کس پروجیکٹس کے اندر لگائیں گے اور ریوائیو کریں گے, تو ہی یہ آپ کے تمام سیکٹرز میں گروتھ آئے گی. اکانومی میں آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, ایگریکلچر کے اندر بھی الحمدللہ گروتھ آئی ہے, اور مزید گروتھ کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید اس پہ ریفارمز اور ایسی فیسلٹیز دی جائیں کہ جو فارمر سیکٹرز ہے وہ اپنی پروڈکٹس کی بہتر جب ان کو پرائسز ملیں گی. دیکھیں ابھی بھی پچھلے دنوں بھی ایک ایشوز تھے کہ جی پرائسز آپ کو نہیں ملنے جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, تو کسان پروڈیوس نہیں کرے, تو کسان کو اس کے رائٹس پرائسز ملیں اس کی پروڈکشن کے اگینسٹ, تو آپ کے ایگریکلچر میں بہتری آئے گی. اسی طرح جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے بھی آپ ایسے پالیسیز دیں کہ وہ مزید انڈسٹریز کو لگانے کی طرف
हूँ। اور اس کی جانب جو ہے ہم نے قدم بھی بڑھا دیے, جیسے کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو کیسے ڈرامیٹیکلی ریڈیوس کیا, اس سنگل ڈیجٹ کی جانب بھی جا رہا ہے. اگر آگے دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک سٹارٹس میں آپ کے سامنے جو ہے لاسٹ 6 منتھ جو ہے 2023 کا اس کے اگر رکھوں تو تقریباً 436 بلین روپیز جو ہیں ہم نے انجیکٹ کیے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر, یعنی کہ یہ جو ہے فیڈرل بجٹ کا 7% بنتا ہے. تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہمارا اتنا بجٹ کا اتنا بڑا چنک جو ہے ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے ٹو کیپ دیم رننگ, کیا ایسا سسٹینیبل پروسیجر ہو, کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بارے میں, کہ ہمارا جو اتنا لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں جو کتنا بڑا انجیکشن معیشت کو لگا رہی ہیں, یہ والا سلسلہ کیسے رک سکتا ہے؟ دیکھیں بہت عرصے سے یہ چیزیں چلتی رہی ہیں کہ جو اسٹیٹ انٹرپرائزز پہ جو یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں اس کو گورنمنٹ کو آن نہیں کرنا چاہیے, ان کو پرائیویٹائز کے اوپر جانا چاہیے اور اچھے انداز کے اندر ان کو پرائیویٹائز کریں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے اوپر لے آئیں یا کچھ ایسے چیزیں کریں کہ جس سے جو ہے نا آپ کے لاسز اور جو یہ ایکسپنسز ہیں یہ ریڈیوس ہو جائیں گے. اور راولپنڈی چیمبر ایک موو ابھی اسٹارٹ کی ہے ہم نے, وہ ہے ریوائیو پاکستان. ہم ریوائیو پاکستان کے اندر کانفیڈنس لوگوں کا اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ہمارے لوگ اپنے ملک کے اوپر سے کانفیڈنس لوز کر کے ہماری یوتھ جو ہے, جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایسیٹس ہے, وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے باہر کے ملکوں کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. پاکستان کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس کہ پاکستان کے اندر وہ کنٹری جو ایک اچھی پاپولیشن والے ہیں, جو آپ کے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ان کو کیوں ٹارگٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے, ان کے پاس اسکوپ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بزنس کا اسکوپ ہے. اور اتنی بڑی پاپولیشن اور اتنے بڑے وسائل والے ملک کے اندر جو لوگوں کا ایک ڈس کانفیڈنس آپ کے ملک کے اوپر ہے, ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے. سیکنڈلی ہم نیشنلزم اسپرٹس کو ہم ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. لوگ پاکستانی اور پاکستان ہونے پہ بھی فخر کریں انہیں. اور تیسرا اور جو سب سے اہم فیکٹر ہے جو کہ چیمبر آف کامرس کے اس پہ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہے, وہ ہے ریوائیو اکانومی. اس ریوائیو اکانومی کے اوپر ہم تمام اسٹیک ہولڈرز سے ہم مل رہے ہیں, گورنمنٹ سے مل رہے ہیں, SIFC سے ہم ملے ہیں, اور ہم ان تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے پورے پاکستان کے اندر اس موو کو کنٹینیو کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ پاکستان کو ریوائیو کرنا ہے. اچھا, پاکستان کو ریوائیو کرنے کے بارے میں آپ نے بڑا ایک براڈ روڈ میپ بھی دیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے جو ہے بار بار ملک بند کرنے کی کال دی جاتی ہے, معیشت بند کرنے کی کال دی جاتی ہے, اور ابھی سول نافرمانی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اور ریمیٹنسز جو ہے باہر سے نہ بھیجے جائیں. ایسے نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے معیشت کے ساتھ کھلواڑ کرنا, سیاسی جماعتوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم نے 2 دن پہلے بھی ہم نے ایک پریس ریلیز ہم نے ریلیز کی ہے, جس پہ ہم نے یہی میسیج دیا ہے کہ دونوں پارٹیز کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایشوز کو مل بیٹھ کے ریزالو کرنا چاہیے. آپ لوگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کریں گے تو ہی ملک کی اکانومی ریوائیو ہوگی, ملک ریوائیو ہوگا, آپ کے عام آدمی تک فائدے پہنچیں گے. اس وقت تمام لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, عام آدمی تک اس کے افیکٹ نہیں پہنچے, لیکن جو بہتری ہو رہی ہے اس کو اگر گروتھ رہے گی تو ہی عام آدمی تک جو ہے نا وہ ہوں گے. یہ بڑا آپ نے افیکٹو نقطہ اٹھایا کہ عام آدمی تک بات ٹرکل ڈاؤن تب ہوگی اگر اس کا تسلسل رہے گا. لیکن اگر جو ہے وہ بار بار جو ہے اسلام آباد کو بند کرنے کی باتیں ہوں گی, معیشت بند کرنے کی باتیں ہوں گی, ریمیٹنسز روکنے کی باتیں ہوں گی, تو ایک عام آدمی جو ہے اس کا کانفیڈنس کیا رہے گا, انویسٹر کا کانفیڈنس کیا رہے گا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس قسم کا جو نیریٹو بنایا جاتا ہے پاکستان کی معیشت کے بارے میں, کبھی ڈیفالٹ کی باتیں, کبھی سول نافرمانی, کبھی ریمیٹنسی روکنا, ویسے بائی دا وے 2024 کے اندر ریمیٹنسز کے اندر 31% انکریز ہوا ہے, تو کیا جو اس کے باوجود جو ہے وہ بیرونی دنیا میں ہمارے جو ایکسپیکٹس ہیں انہوں نے پاکستان کی معیشت کے اوپر اور اس نظام کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ جو بیرونی سرکمسٹانسز ہیں جس پہ ہم IMF کہتے ہیں, فارن فنڈنگز کے مختلف ادارے ہیں, ایشیائی ترقیاتی بینکس ہیں, اور جو یہ تمام ادارے ہیں وہ دیکھتے ہیں انڈیکس آپ کے اکنامکس گروتھ کے,
وہ پولیٹیکل فیکٹرز کو بھی دیکھتے ہیں، بٹ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے تمام سیکٹرز میں گروتھ ہو رہی ہے تو ہی ہمیں جو ہم نے لون دیا ہے اسے انڈسٹریز لگ رہی ہیں یا ٹیکسز کلیکشن ہو رہی ہیں. یہ تمام چیزیں جب سرکلز ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک امپیکٹ دوسرا جاتا ہے. لیکن جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اوبیسلی اس کا امپیکٹ آپ کے تمام فیکٹرز کے اوپر جاتا ہے. کیا چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ ہو جانا چاہیے، کتنا ناگزیر ہے، اور اس کے کیا سیلینٹ فیچرز ہونے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز جس کے لیے ہم وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتے رہے، ہم آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس کرتے رہے، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مدعو کرتے رہے، اور ہم آج بھی مدعو کرتے ہیں. راولپنڈی چیمبرز کے پلیٹ فارم سے ہم آج بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مدعو کرتے ہیں کہ آئیں، ایک پیج پہ اکٹھے ہوں. جس طرح ہم آئینی ترامیم اور مختلف چیزوں کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح آج آپ لوگ اگر ملک کو بچانا ہے، ملک کی یوتھ کو ملک کے اندر رکھنا ہے، ملک کے وسائل کو بہتر استعمال کرنا ہے، تو بیٹھ جائیں اور چارٹر آف اکانومیز پیش کریں اور ایک پیج پہ اکٹھے ہوں اور لانگ ٹرم اکانومیز پالیسیز اور ایسی دے دیں کہ آپ کا اکانومی بہتر ہو. آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے سال کے اندر ڈالر کی اسٹیبلٹی سے، پرائس کی اسٹیبلٹی سے، روپیز کی اسٹیبلٹی سے آپ کی پرائسز نہیں بڑھی. اس سے آپ کی مہنگائی اور ان چیزوں کے اندر کمی آئی ہے. یعنی ایک چھوٹی سی چیز کی اسٹیبلٹی سے آپ کو کتنا فرق آتا ہے. اسی طرح آپ جب تک بزنس مین کو لانگ ٹرم پالیسیز نہیں دے دیں گے، اس کو یہ شورٹی نہیں ہوگی کہ میں آج ایک چیز اسٹیپ لینے جا رہا ہوں، اگلے 24 گھنٹے کے اندر میرے ساتھ کوئی نئی پالیسی یا نئی چیز سے مجھے سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بالکل خالد تو صاحب، وہ کانفیڈنس جب ملے گا تو ہی بیسیکلی یہ ریوائو اکانومی کے اندر یہ کانفیڈنس دینا بھی ہے انڈسٹریلسٹ کو، بزنس مین کو اور لوگوں کو کہ آپ اپنا انویسٹمنٹ کریں گے دین یو ایس سے. خالد صاحب، ہم نے دیکھا کہ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے مطابق جو ہے یہ سال جو ہے ہماری اسٹاک ایکسچینج زبردست ترین پرفارم کرنے والی مارکیٹس میں دوسرے نمبر پر ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے دسمبر کے اندر جو ہے 100 انڈیکس جو ہے 1,15,000 کے پوائنٹس کراس کر گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ نومبر کے اندر بھی 93,000 پوائنٹس کراس کرنے کا سنگ میل عبور کیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ والا تسلسل ہے اور جو اسٹاک مارکیٹ کی جو پوزیشن اس وقت بڑی اسٹرانگ نظر آتی ہے، کیا واقعی میں 2025 کے اندر بھی آپ یہی ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے اسٹارٹ اپ پہ کہا تھا کہ اس سال کے اندر جو بہتری آئی ہے، ایس آئی ایف سی اور گورنمنٹ کا ایک پیج پہ لائزن ہونا ہے. دیکھیں، جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹر ہوتا ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اب یہاں پہ جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ سیف ہے، سیکیور ہے. جب اس کو کانفیڈنس ملتا ہے، جب اس کو نظر آتا ہے کہ اچھا سیکیور انویسٹمنٹ ہے تو وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. اور یہ اب لگتا ہے کہ یہ اب گروتھ کرے گی. اسٹاک مارکیٹ اتنی جلدی ابھی جو ہے نا وہ نہیں ایسی سچویشن لگ رہی کہ اسٹاک مارکیٹ آپ کی ٹریگر ڈاؤن نیچے. آپ کو سال 2025 جو آنے والا سال ہے اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن سیکٹرز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں ایک بڑا زبردست ٹرینڈ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سول اور ملٹری قیادت کا جو ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیسا اتفاق اور کوآپریشن نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے معیشت کو بس آگے لے کر ہی جانا ہے، اکنامک سوورنٹی حاصل ہی کرنی ہے. تو اگر پاکستان نے قرضوں کے چنگل سے بھی جان چھڑانی ہے، اکنامک سوورنٹی حاصل کرنی ہے، 2025 کے اندر کون سے وہ شعبے جن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، تمام شعبے ہیں. انڈسٹریلائز پالیسی لانی چاہیے، انڈسٹریل فرینڈلی پالیسی ایسی ہو کہ لوگ انڈسٹریز کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. اس کے علاوہ جو آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو کہ ایک پاکستان کے بہت بڑی بیک بون رہا ہے، جس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز وابستہ ہوتی ہیں، جس میں اسپیشلی ہم کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹریز کو آپ پیکیجز دیں. ہم ریئل اسٹیٹ ریالٹرز کو یا ان کو نہیں بات کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جگہیں لی ہوئی ہیں جب وہ کنسٹرکشن کریں گے تو ایک کنسٹرکشن انڈسٹریز کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سیمنٹ والے انڈسٹریز ہیں، آپ کے سینیٹریز والے ہیں، آپ کے الیکٹرکس والے ہیں، آپ کے ٹائلز والے ہیں، مختلف انڈسٹریز ہیں، سینکڑوں انڈسٹریز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو ایسی پالیسیز اور ایسے ریفارمز لائیں
کہ جس کی وجہ سے انڈسٹریز گروتھ ہو. تم پیکیجز دیں, آپ ایمنسٹی اسکیمز نہ دیں, لیکن آپ ایسے پیکیجز اور ایسے سسٹم لے کے آئیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ان سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ کریں. جو انڈسٹری لگائے آپ اس کو گرین پیکیج دیں کہ آپ کو یہ ٹیکس بینیفٹس ملیں گے, آپ نیو یونٹ لگانے جا رہے ہیں, آپ اپنے پروڈکشن کو انہینس کر رہے ہیں. پلس جو انڈسٹریز باہر سے بھی آئیں. سیکنڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹیکنالوجی شفٹنگ. پاکستان کے اندر ایک سب سے بڑا المیہ ہے کہ انڈسٹریز تو آتی ہیں بٹ ٹیکنالوجیز یہاں پہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی. ابھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسٹیٹس کے مطابق جو ہے FDI 48% انکریز ہوا ہے پاکستان کے اندر سال 2024 کے اندر, اور اگر جولائی سے سپٹمبر کی اسٹیٹس اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر جو $771 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی, جبکہ پچھلے سال یہی والا دورانیہ جو تھا $520 ملین کا تھا. تو یعنی کہ جو FDI باہر کی کمپنیاں بھی آئیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے اس چیز کو یقینی بنائے. دیٹس یور پوائنٹ. جی دیکھیں, ٹیکنالوجیز آئے گی ہمارے بہت. آپ آٹو سیکٹر میں بات کروں کہ آٹو سیکٹر کے اندر ابھی اس وقت اسمبلنگ یونٹس ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے اندر کوئی نیو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے اندر پروڈکٹس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ تمام کمپنیز جو بھی آتی ہیں وہ اپنے R&D ورکس کو لے کے آتے ہیں. R&D ورکس جب ہوتا ہے تو نئی پروڈکٹس آتی ہیں, نئی انڈسٹریز لائسنس ہوتی ہیں. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمارا جو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج ہے اس کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے, تو تبھی ہم پاکستان کے اکنامک پوٹینشیل کو انلیش کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کہی کہ کیسے پاکستان کے اندر تمام قوتوں کو معیشت کے اوپر اتفاق کرنا ہوگا, کنسنسس کرنا ہوگا, ایک پیج کے اوپر آنا ہوگا فار دا سیک آف کنٹری. تو آپ کے وقت کا خالد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کی قیمتی انالیسس کا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے پاکستان 2025 کے حوالے سے جو ہے وہ اچھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستانی معیشت گرو کرے گی. میکرو اکنامک پکچر ہماری جو ہے فردر امپروو ہونے کے چانسز بھی نظر آتے ہیں, مگر صرف اس فارم کے اندر اگر پاکستان کی جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں وہ اس بات کے پر اتفاق کر لیں کہ معیشت کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے, اس کے عوام کے لیے ہم نے جو ہے معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا, اپنے نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ہم نے جو جھوٹا بیانیہ نہیں بنانا کہ اب پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا پاکستان سری لنکا بنے گا. کبھی جو آپ ریمیٹنسز کی کال دے دیں, کبھی جو آپ سول نافرمانی کے بارے میں بات کریں تو آپ کا انویسٹر کانفیڈنس بالکل شیک کرتا ہے, آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ اسی وقت کولیپس کر جاتی ہے. یہ جو ہارڈ اینڈ گینز ہیں اس کا امپیکٹ پاکستان کے عام آدمی تک تب پہنچے گا, اور ابھی پہنچ بھی رہا ہے, جب آپ اس کو جو ہے کچھ حد تک اسٹیبل کچھ عرصے تک رہنے دیں گے. تو تمام کی تمام جو قوتیں ہیں, سیاسی قوتیں ہیں, پاکستان کے انٹرسٹ گروپس ہیں, پریشر گروپس ہیں, اور آپ کی بزنس کمیونٹی ہے, ان سب کو جو ہے اکتفا کرنا ہوگا کہ آپ نے جو ہے اپنے نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے, اپنے جو ہے شخصی مفادات کے لیے ریاست پاکستان اور اس کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی بجائے جو ہے ایک براڈ روڈ میپ کے اوپر آپ جو ہے کنسنسس کر لیں, اور اس کے بعد جو آپ کی جو پالیسیز ہے ان کا تسلسل رہے. آپ کی جو انڈسٹریل گروتھ ہے اس کے حوالے سے ٹارگیٹس ہیں ان کے اوپر کام جاری رہنا چاہیے. وہ آپ بے شک جو ہے وہ سیاسی اختلافات آپ نے کرنے وہ آپ اپنی جگہ کریں. تو اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.